اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا علائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدغتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بآواز بلند سب مل کے اس سے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ اور سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہے اور میں نے اس گفتگو کے لیے کلام مجید سے آپ کے سامنے جس آیہ وفید آیہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ مبارکہ بقرہ کے جو کلام مجید کا دوسرا سورہ ہے 207ویں آیت ہے، بڑی جانی پہچانی اور شعراء آفاق آیت ہے، لیکن اس سے پہلے میں آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کے حوالے کروں۔ ایک گزارش ایسی ہے جو ہمیشہ مجلسوں میں کیا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جن فاصلوں سے آپ تشریف فرمائیں علی والوں کے درمیان اتنا فاصلہ اچھا نہیں لگتا، ذرا سا جو نوجوان ہیں تھوڑی سی زحمت فرما کے قریب آ جائیں گے تو مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک شاندار سی صلوات امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات آ جائیے تھوڑا سا جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کے حوالے ہو جائیں گے اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہیں۔ بڑی شعراء آفاق، بڑی جانی پہچانی آیت میرے بزرگ تشریف فرما ہیں جو ان آیتوں کے ذیل میں درجنوں مجالس سن چکے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس ممدوح کا تذکرہ ہے مجھے اس ذکر تک آنا ہے۔ ذرا سے بولتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچ کر، بڑی توجہ رکھیے گا، جس نے اپنا نفس بیچ کر خدا کی مرضیاں ادھار نہیں لیں، خرید لی ہیں۔ جس نے پروردگار کی مرضیاں ادھار نہیں لیا، خرید لی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی جان اپنے نفس کے بدلے اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں۔ دیکھیے یہ صرف ایک نفس نہیں ہے جو پروردگار نے خریدا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے مومن سے اس کے مال اور جان کو خرید لیا تاکہ اس کے بدلے جنت دے سکے۔
غور ہی نہیں فرما رہے آپ. مومن سے مال اور جان دونوں خریدے ہیں، مگر یہ کوئی ایک ایسا ہے جس سے صرف نفس خریدا ہے اور مرضیوں کا خزانہ دیا ہے. تو آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ مومن کی جان کی قیمت جنت ہے، اس بیچنے والے کی جان کی قیمت رضائیں ہیں. اچھا یہ طے ہے، توجہ کیجئے گا، یہ طے ہے کہ اسد زیدی جیسا کمتر اور پست ترین ہو جو ایمان کا دعوے دار ہو، یا آپ جیسا اعلیٰ ترین ایمان کے درجے والا ہو. میں اور آسان کیے دیتا ہوں، کوئی پست درجے کا مومن ہو، کوئی ابتدائی درجے کا صاحب ایمان ہو، اور 10 درجے والا سلمان ہو. دیر سے مہرجن میرے جملے آتا، چاہے 10 درجے پر سلمان کھڑے ہو، چاہے 1 درجے پہ یا کسی بھی درجے پہ نہ ہونے والا مومن کھڑا ہو، دونوں کی جان کی قیمت اللہ کے نزدیک یکساں ہے. اللہ نے کہا مومن کی جان، اب جو بھی مومن ہے، یہ نہیں کہا کہ کس درجے پہ ہے، جس درجے کی بھی جان خریدی جائے گی قیمت اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ اللہ جنت دے گا. کمال نہیں ہے جب 10 درجے ایمان والے کی جان علی کی جان کے برابر نہیں ہے، کسی بے ایمان کی ولایت علی کی ولایت کے برابر کیسے؟ اس کا مطلب ہے مومن کی جان جنت کی قیمت رکھتی ہے، چاہے مومن کوئی بھی ہو، چاہے پست اور ادنا ترین مومن ہو، چاہے حضرت سلمان جیسا 10 درجے ایمان پہ کھڑا ہوا، منزل منیت پہ کھڑا ہوا، منا کی مسجد پہ جہل و فکر مومن ہو، اللہ جنت ہی دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ مومن، آپ جانتے ہیں کہ من الناس کی آیت کس کے لیے آئی ہے؟ علی شب ہجرت بستر رسالت پہ سوئے، اپنا نفس بیچا، مرضی خدا خرید لی. لیکن سلمان جیسے کی جان جنت ہے، قیمت رضائیں نہیں ہے. آپ کہیں گے تو پھر علی کے گھر کیا علی کی جان کی قیمت بھی جنت ہو؟ ارے جملہ آپ کے حوالے جملہ ضائع نہیں کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ. کیا کہہ رہا ہے؟ جنت ہے مومن کی جان کی قیمت. تو کیا علی کی جان کی قیمت ہو؟ تو اب جملہ آپ کے حوالے، جنت علی کی جان کی نہیں، علی کی روٹیوں کی قیمت ہے. ریپیٹ. صلوات بھی پڑھ دیجئے مولا کی ذات پہ بلند آواز سے. اب جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں، اما سلمان جیسا جس کے گھر کی سوکھی روٹی کے برابر نہ ہو سکا، جملہ کہہ دوں ناراض نہیں ہوئیے گا، سلمان جیسا جس کے گھر کی روٹی کے برابر نہ ہو سکا، عرب کا کوئی بدو عباس کے برابر کیسے ہے؟ تو یہ مومن کی جان ہے، مومن کی جان کی قیمت جنت. علی کی جان کی قیمت، میری مدد کرتے رہیں گے تو منزل ایسا، اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو تائید کر دیجئے، غلط کہہ رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ نوجوان دوستوں کو کرنا ہے. مرضی رب. اچھا تو مرضی رب ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو سنتے آ رہے ہیں برسہ برس سے، دہائیوں سے، آپ علماء خطبہ واعظین سے، اللہ کی مرضی ہے کیا؟ تو میں 2-4 باتیں نوجوان دوستوں کے ذہنوں کی تفہیم کے لیے یاد دلاتا چلوں. کسی کے گھر اولاد ہے، خدا کی مرضی. کوئی بے اولاد ہے، خدا کی مرضی. کہیں رزق کی فراوانی ہے، خدا کی مرضی ہے. کہیں سوکھا قحط ہے، خدا کی مرضی ہے. کوئی مال و ثروت رکھتا ہے، خدا کی مرضی ہے. کوئی بے مال ہے، خدا کی مرضی ہے. کہیں مفلسی ہے، خدا کی مرضی ہے. کہیں علم ہے، خدا کی مرضی ہے. کہیں جہل ہے، خدا کی مرضی ہے. اس کا مطلب ہے حیات سے موت، موت سے اولاد، اولاد سے رزق تک سب ہے اللہ کی مرضی. تو یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ مرضیاں آ گئی ہیں ادھر، نفس چلا گیا ہے ادھر. علی کے فضائل پہ چہرہ بگاڑنے سے پہلے سوچ لینا اب جنت بھی علی کی مرضی سے. صلوات بھیج دیجئے جناب امیر کی ذات پہ بلند آواز. اچھا دیکھیے، میں نے عاقب صاحب سے یہ گھڑی خرید لی. اب جو میرے مسلسل سننے والے تشریف فرمائے، ابھی امام بارگاہ شہدائے کربلا عشرہ اربعین میں عرض کر کے میں نے اگر یہ گھڑی عاقب صاحب سے خرید لی تو قیمت انہیں دے دی اور گھڑی میں نے ان سے لے لی. تو اب یہ بتا سکتے ہیں مجھے کہ 18 سفر کو ہمارے یہاں کی مجلس میں یہ گھڑی نہ پہنیے گا؟ میرے خیال ہے میں نے مشکل مثال دی ہے. توجہ کیجئے. آپ کہ میں کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ قیمت دے دی ہے انہیں، قیمت ان کی ہو گئی ہے، گھڑی میری ہو گئی ہے.
ادھار نہیں لی ہے، اللہ نے علی کی مرضی، اللہ نے اپنی مرضیوں کے بدلے علی کی جان خرید لی ہے۔ تو مرضی آ گئی ہیں یہاں اور نفس علی چلا گیا ہے وہاں۔ دیکھیے میں شوق رکھتا تھا اور بہت سی گھڑیاں تھیں میرے پاس، لیکن اب یہ مثال پہنچ جائے نوجوان دوستوں تک تو میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے۔ گھڑیاں بہت تھیں میرے پاس، میں بازار گیا، میں نے پھر بھی یہ گھڑی دیکھ کے خرید لی۔ جائیے علماء سے پوچھئے اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ضرورت نہ ہونے پر اگر میں نے خرید لی تو دبتی دبتی آپ کی آواز آ رہی ہے اسراف، یعنی جہاں مصرف نہ ہو اور بے مصرف چیز خرید لی جائے اسے اسراف کہتے ہیں۔ بندے اسراف کریں تو کریں، معبود اسراف نہیں کرتا۔ مجھے نہیں پتا ابھی کھلتے ہوئے چہرے بتائیں گے میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اگر اس نے نفس علی خریدا ہے تو ماننا پڑے گا اسراف تو کر نہیں سکتا، اس نے علی کے نفس سے کوئی کام تو لینا۔ چہرے بتا رہے ہیں میرا جملہ پہنچ گیا ہے۔ سب مل کے مولا کا نام لیجئے۔ اللہم صل علی محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار بے مصرف چیز تو نہیں خرید سکتا، تو اس نے علی کے نفس سے کوئی کام تو لینا۔ میں اپنی منزل اور اپنے ممدوح تک آ گیا۔ علامہ مروج الاسلام نے فارسی زبان میں سب سے بڑی کتاب امام رضا پہ لکھی اور ان کا جملہ آپ کے حوالے، جس کا جملہ اسی کے نام سے آپ کے حوالے، انہوں نے کہا اللہ کو مصرف کیا کرنا تھا، اللہ کو علی کا نفس خرید کے کیا کرنا تھا، علی تو پہلے ہی اطاعت پروردگار میں اس کی بندگی میں ہے، یہ نفس خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ان کا جملہ آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے رضائیں دی تھی علی کو، نفس لیا تھا علی سے، اگر اللہ یہ دونوں یکجا کر کے کسی ایک پیکر میں ڈھال دیتا تو اس نے کہا کہ اللہ نے 8ویں منزل امامت پہ نفس و رضاؤں کو یکجا کیا، علی رضا کو بنا دیا۔ پیچھے والوں کی خاموشی کی نظر میرا جملہ توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے علی کی نفس، اچھا آپ یہ جملہ سن لیا تو اگلا جملہ بھی سن لیجئے۔ یہاں تک آیا ہوں تو امام رضا کی شان میں ایک جملہ تو کہہ کے جاؤں گا، جائیے تلاش کیجئے، میرے بزرگ تشریف فرما، ان سے معذرت کر کے نوجوانوں کو یاد دلا رہا ہوں۔ کبھی بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں امہات المعصومین پہ، امہات الائمہ پہ، اور آیت اللہ سید محمد شیرازی نے باقاعدہ ایک کتاب پوری عربی زبان میں، کئی کتابیں فارسی میں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں، اور اس سے بڑی سند کہاں سے لاؤں کہ چھپی بھی حسین کے حرم سے ہو۔ اتباع حسینیہ سے کتاب آغا سید محمد شیرازی کی چھپی ہے۔ انہوں نے امہات المعصومین پہ گفتگو کرتے ہوئے جب حضرت نجمہ کا ذکر کیا، میری طرف دیکھتے رہیے، حضرت نجمہ کا ذکر کیا جو مادر امام رضا ہیں، تو انہوں نے لکھا جناب نجمہ کی ایک کنیت ہے آپ کے حوالے، اور مجھے یقین ہے کہ علی والے اس جملے کی قدر کریں گے۔ انہوں نے کہا نجمہ تو نام ہے مگر بی بی کی کنیت ہے ام البنین۔ جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور پریشان چہرے بھی سمجھ میں آتے ہیں، تو یہ نوجوان جب پریشان ہو کے بولتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے جملہ پہنچا نہیں ہے۔ اب مجبوری میری یہی ہے کہ مجھے پڑھنے صرف فضائل آتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہ اور کچھ سیکھا ہے نہ آتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو انہوں نے لکھا کہ شہزادی کی کنیت، ہاں میری مدد کریں گے منزل حسن، ام البنین، دہرانے سے نوجوان ذہنوں میں بات راسخ ہو جاتی ہے۔ ام البنین، آپ نے غور کیا اگر ماں ام البنین ہو یا بیٹا علی رضا بنتا ہے یا عباس بنتا ہے؟ بہت آسانی سے سن لیا یہ جملہ آپ نے۔ اللہ جانے جو علمدار کے ذکر پہ بھی ہاتھ بلند نہیں ہے وہ بلند کب ہوتا ہے؟ یا بیٹا عباس ہوتا ہے یا بیٹا علی رضا ہوتا ہے۔ تو اب علامہ کرباسی نے لکھا یہ نفس اور رضائیں یکجا کر کے تو ہی پیکر بنے ہیں، یا علی رضا بنے ہیں یا نفس علی اللہ نے عباس بنا کے پلٹایا۔
کرتے رہیے. تو نفس علی رضا کبھی بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں امام بارگاہ شہدائے کربلا کے عشرہ اربعین میں 2-3 برس قبل کہ دیکھیے اللہ کے ہاں ناموں کا کوئی کال نہیں پڑا ہوا. بہت توجہ سے نوجوان دوست میری بات کو محفوظ کریں. کوئی قحط نہیں آیا ہوا پروردگار کیا. آپ کہیں گے بھائی اس بات کا مقصد کیا ہے؟ جو حرفوں کا موجد ہے، لفظوں کا خالق ہے، کیا اللہ 14 معصومین میں نئے نام نہیں رکھ سکتا؟ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے جائے سن لیجیے. کیا پروردگار اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ 14 معصومین میں ائمہ میں نئے نام رکھ لے؟ آپ کہیں گے صاحب قادر تو ہے. قادر ہے تو یہ بتا دیجئے ہستیاں 14 ہیں اور نام 7 ہیں. مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ. ہستیاں 14 ہیں اور اب میں کیا کروں، وقت نہیں ہے، مجھے رکنا نہیں ہے اس منزل پر. آیت رکھی ہوئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائی ہوئی آیتیں اور قرآن عظیم دیا. جس معصوم سے پوچھا گیا اپنے سینہ بے کینہ پہ دست مبارک رکھ کے فرمایا نحن السبع ونحن المثانی، ہم 7 ہیں اور ہم دہرائے گئے ہیں. تفسیر برہان سے لے کر کنز دقائق تک بھری پڑی ہیں شیعہ کتابیں، ہم 7 ہیں. ہاں ذکر اہل بیت میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو علی نے کہا ہے بولو تھا کہ پہچانے جاؤ. وہ نوجوان میری مدد کرتے رہیں گے منزل آسان ہو جائے گی. کیا کہا؟ ہم 7 ہیں. دہرائے کیسے گئے بھائی؟ تو اب گن کے دیکھ لیجئے گا. 14 میں نام 7 ہی، 3 دہرائے گئے، 3 نہیں دہرائے گئے. اور میں باقاعدہ اس پہ تقریر کر چکا ہوں، مجھے اس وقت وہ مطالب نہیں دہرانے. محمد، علی، حسن، 4 بار محمد آیا، 4 بار علی آیا، 2 بار حسن آیا. مستور کیونکہ کوئی اور ہے نہیں تو سیدہ کا نام. موسیٰ، جعفر، حسین، یہ نہیں دہرائے گئے. علماء نے باقاعدہ اس موضوع پہ کتابیں لکھی اسرار اسماء المعصومین کہ جو دہرائے گئے وہ کس لیے اور جو نہیں دہرائے گئے تو کیوں. علامہ کاظم رشدی نے باقاعدہ اس پہ رسالہ لکھا کہ جو دہرائے گئے وہ کیوں دہرائے گئے اور جو نہیں دہرائے گئے اس میں کیا حکمت ہے. اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اب سوال یہ جو نہیں دہرائے گئے مجھے ان پہ گفتگو ہی نہیں کرنی، مگر جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ بھی ایک علی ہے. بڑی آسانی سے سننا ہے آپ، وہ بھی ایک علی ہے. تو یہ اللہ نے 4 بار محمد 4 بار علی کیوں رکھے؟ تو کبھی جملہ کہا تھا اور اب بارے دیگر کندے مقرر کے طور پہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر پہلا محمد سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوسرے کو دیکھو، دوسرا سمجھ میں نہ آیا تو تیسرے کو دیکھو، پہلا علی سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوسرے کو دیکھو، دوسرا سمجھ میں نہ آیا تو تیسرے کو دیکھو، تیسرا سمجھ میں نہ آیا تو چوتھے کو دیکھو، پہلا حسن سمجھ میں نہ آیا ہو تو حسن عسکری کو دیکھو، پہلا محمد سمجھ میں نہ آیا ہو تو محمد باقر کو دیکھو، محمد باقر سمجھ نہ آئے تو محمد تقی کو دیکھو. اور اگر اتنا دہرانے پہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایک پردے میں ہے، وہ ذوالفقار سے سمجھائے گا. اچھا نہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے مسلسل سننے والے بہت سارے احباب تشریف فرمائیں جو ابھی شہدائے کربلا سے تشریف لا رہے ہیں. قرآن وہ طوق ہے جس کے ڈلنے کے بعد علی کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا. آیت پڑھو، اجازت ہے نا؟ آیت پڑھو. سورہ مبارکہ توبہ میں ہے. آیت آپ کی سنی ہوئی ہے بہت. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. آیت آپ کی بہت سنی ہوئی ہے. منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 زیادہ عزت دار ہیں، حرمت والے ہیں، محرم ہیں، عزت والے ہیں. نہیں، اگلا جملہ بہت ہے ہمیں، آیت کا اگلا ٹکڑا بہت ہے ہمیں. ذالک الدین القیم، یہی پکا اور مستحکم دین ہے. اب اتنی مدد بوتراب کا یہ عزادار ماتمدار بیدار مجمع کر دے کہ کیا جو مہینوں کو 12 مانے وہ پکے دین پر ہے، تو پھر تو کائنات کا ہر مذہب پکا دین ہے. اور ہی نہیں فرما رہے آپ. کیا جنوری سے دسمبر، محرم سے ذی الحجہ، یا جتنے بھی کیلنڈر پائے جاتے ہیں، جتنی بھی تقویمات پائی جاتی ہیں دنیا میں، کیا ان کو 12 ماننا پکا دین ہے؟ تو پھر تو کسی سے تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیجئے. لا الہ محمد رسول اللہ کا تقاضا چھوڑ دیجئے. بھائی 12 مہینے ماننا ہے، پکے دین پر ہے، دین قیم پر ہے، بھٹکنے والا نہ ٹوٹنے والا دین ہے. میں اور آپ قیامت تک سر جوڑے بیٹھے رہے، ہمیں کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے. اسی دروازے پہ جانا پڑے گا جس گھر میں اتارا گیا ہے.
اور اب میں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلات اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. باجماعت صلوات پڑھ دیجئے. بہت توجہ رکھیے گا ان مطالب کا نوجوان بھائیوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ہے یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے. 4 زیادہ محرم زیادہ عزت والے ہیں. ذالک الدین القیم. سائل آیا امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول جو 12 مہینوں کو 12 مانے کیا وہ پکے دین پر ہے؟ کیا مطلب ہے قرآن کا؟ مسکرائے اور مسکرا کے جو جملہ کہا فرزند رسول نے وہ ہر سماعت کی نظر شاید کہیں کام آئے اور آپ مجھے دعا دیں. مسکرا کے کہنے لگے پہلے یہ بتا زمانے والے کیا کہتے ہیں؟ بڑی توجہ رہے. پہلے یہ بتا زمانے والے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا مولا محرم سے لے کر ذی الحجہ یا اس وقت جو بھی جنوری سے دسمبر تک جو بھی مہینے مشہور تھے خطہ عرب میں. مسکرائے اور جو جملہ کہا وہ سننے کے قابل اور یاد رکھنے کے قابل ہے. مسکرا کے کہنے لگے اسی دن کے لیے اللہ نے قرآن کی تفسیر کے معاملے میں امت کو ہم آل محمد کا محتاج بنایا ہے. بڑی توجہ رہے. امت کو ہم آل محمد کا محتاج بنایا ہے. کہ فرزند رسول پھر آپ فرما دیجئے کہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ اب بڑی لاجیکل اور بڑی عقلی دلیل مولا نے پیش کی. بات کب کی ہو رہی ہے؟ کہنے لگا مولا آپ بتائیے کہ یوم خلق السماوات والارض. ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے, مہینے 12 تھے. نہیں غور فرما رہے آپ. ابھی زمین و اچھا دیکھیے ایک دن کیسے بنتا ہے؟ گردش لیل و نہار سے. سورج نکلتا ہے, ڈوب جاتا ہے, چاند نظر آتا ہے, پھر سورج نکلتا ہے. گردش لیل و نہار سے. ایک دن 7 دن بنے تو ہفتہ بنتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اچھا 7 دن 1 ہفتہ. 4 ہفتے ملے تو 12 مہینے ملے تو 1 سال. ابھی تو دن ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا پریشان ہو کے کیوں سن رہے ہیں آپ, لیکن یہ طے ہے کہ اس ذکر میں حیرانی بری بات نہیں ہے, پریشانی بری بات ہے. توجہ کرتے رہیے. ابھی تو ایک دن نہیں ہے. گردش لیل و نہار ہو تو اب زمین و آسمان نہیں ہے. جب زمین و آسمان نہیں ہے تو سورج چاند نہیں ہے. سورج چاند نہیں ہے تو گردش لیل و نہار نہیں ہے. جب گردش لیل و نہار نہیں ہے تو دن نہیں ہے. دن نہیں ہے تو ہفتہ نہیں ہے. ہفتہ نہیں ہے تو مہینہ نہیں ہے. جب ایک مہینہ نہیں ہے تو 12 کہاں سے آئے؟ تو کہ مولا پھر اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس کے نزدیک اماموں کی تعداد 12 ہے. یہ جملہ مجھے پتا ہے کہ ہر سماج سے نہیں ٹکرائے گا, لیکن بہت کام کا جملہ تفسیروں میں موجود ہے. کیا کہا کہ مولا انہیں شہر کیوں کہا گیا؟ کل شہرتہم فی السماوات والارض, کیونکہ زمین و آسمان میں مشہور اتنے ہیں. کل شہرتہم فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں مشہور اتنے ہیں کہ انہیں شہر کہا گیا. اس نے کہا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ 12 مہینے امامت ہے. مجھے مولا کی ذکر تک واپس آنا ہے. کہنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ منہا اربعۃ حرم, ان میں 4 زیادہ عزت والے. اس ذکر کا کمال یہ ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا ہے. 4 زیادہ عزت والے. پہلے تو بتا. تو دور جاہلیت میں بھی اسلام کے اعلان سے پہلے بھی کچھ مہینے ایسے تھے کہ جن میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھی, جن میں ایک محرم بھی ہے, اور محرم کو اسی وجہ سے محرم کہا جاتا ہے. ذی الحجہ بھی ہے, اور روایتوں میں اختلاف ہے کہ اس میں رجب ہے یا نہیں ہے. بہرحال کچھ مہینے ہیں. اس نے کہا مولا یہ 4 مہینے. مسکرا کے کہیں گے جب پہلے 12 وہ نہیں ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جب پہلے 12 وہ نہیں ہیں تو 4 کیسے ہیں؟ اب میری تمہید اگر آپ تک پہنچ گئی تو میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے گا. اس نے کہا مولا 4 زیادہ حرمت والے ہیں, ان 12 میں آپ کا تو نور ایک, آپ کی حقیقت ایک. آپ کہتے ہیں اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. مسکرا کے کہنے لگے 4 وہ زیادہ احترام والے ہیں, 12 میں جن 4 کا نام علی ہے. نہیں جملہ تو ابھی میں نے کہا ہی نہیں. 12 میں جن 4 کا نام علی ہے. جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, سائل نے بڑی جلدی کیا. اس نے کہا مولا نام تو زیادہ محترم محمد ہونا چاہیے, محبوب الہی کا نام ہے, جملہ علی والوں کے حوالے. مسکرا کے کہنے لگے یہ بتا محمد بندے کا نام ہے, علی اس کا نام.
دیکھیے آپ بڑے اچھے اچھے اشعار ابھی زین اعظمی صاحب سے، علی عادل سے سماعت فرما رہے تھے. میرا بھی دل چاہ رہا ہے 2 مصرے آپ کے حوالے کروں. پڑھ چکا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ یہ بار بار دہراؤں. بتصدق و عطائے گرد پائے حضرت حجت 2 علیوں کا تذکرہ ہے. آج آپ اتنے سارے شعراء، میرے دائمہ محسن رضا صاحب، زین اعظمی صاحب، اور بھی شعر کہنے والے حضرات، شعر پڑھنے والے، سمجھنے والے میرے سامنے تشریف فرمائے. دیوان سے نہیں پڑھنا ہے شعر، دیوار سے پڑھنا ہے. آپ کہیں گے مولانا کی طبیعت خراب ہے، زیادہ تقریریں کر لی ہیں. دیواروں سے بھی شعر پڑھے جاتے ہیں اگر علی رضا کے روضے کی دیوار ہو. اچھا جو سنتے ہو جانتے، میں بہت اتنا سا طالب علم ہوں ادبیات عرب کا. جب آپ جائیں گے، جو گئے ہیں مولا ذکر کا توفیل دوبارہ لے کے جائیں، اور جو نہیں گئے مولا ہم سب کو امام رضا کی زیارت سے مشرف فرمائے. مسجد بالائے سر سے، مسجد گوہر شاہد کی طرف سے جب آپ داخل ہوں گے اور بالائے سر سے جب آپ جائیں گے اور گھوم کے پھر قدموں کی طرف سے جو چوکھٹ ہے زری کے رواق کی، اس میں قصیدہ لکھا ہوا ہے. اب کتاب بھی باقاعدہ چھپ گئی ہے حرم سے، اطلس ایک پورا چھپا ہے تصویروں کے ساتھ، اشعار اور قصیدے لکھے ہوئے ہیں. تو وہاں ایک شعر سنانا ہے، تھک تو نہیں رہے نا؟ ایک شعر سنانا ہے بالکل جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، اور جہاں سے جھک کے آپ ڈیوڑی کو چوم کے داخل ہوتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں اذن دخول کی، اوپر شعر لکھا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا مولا اب لے جا کے دکھائیں. لو کان بابر رضا مسجودن ابدا. توجہ، لو کان بابر رضا مسجودن ابدا نرجو من اللہ احسانا بلا عمل. یاد رکھیے گا، وہ بھی ایک علی ہے، یہ بھی ایک علی ہے. وہ لکھتے ہیں اگر علی رضا کا دروازہ میری ابدی سجدہ گاہ بن جائے. اب جسے اعتراض ہو وہ مشہد جا کے مٹوا سکتا ہے. اگر رضا کا دروازہ میری ابدی سجدگاہ بن جائے تو اے شاعر پھر ہوگا کیا؟ نرجو من اللہ احسانا بلا عمل. تو میں قیامت تک پیشانی نہ اٹھاؤں اور بغیر کسی عمل کے اللہ سے ساری جزائیں لے لوں. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. لا کان بابر رضا. اچھا بھائی، میں نے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں فضیلت علی پہ ہے رہا تو بڑھا دینی چاہیے. تو میرے سامنے تو سارے کھلے ہوئے چہرے علی والوں پہ، لیکن جہاں تک آواز جا رہی ہے ان اشعار کا پہنچنا بہت ضروری ہے. آپ کہیں گے شاعر کا شعر ہے بھائی، فضا بن گئی ہے. شاعری ہے، شاعری ہے، قرآن حدیث تھوڑی ہے. سن لیجئے، شیخ بہائی جانتے ہیں؟ شیخ بہائی جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، علماء کو جانتے ہیں. شیخ بہائی بہاء الدین عاملی بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور صرف فقہ و اصول پہ، قرآن و حدیث پہ نہیں، علم نجوم پہ ان کی کتابیں، ریاضیات پہ ان کی کتابیں. اور حرم رضوی کا آرکیٹیکچر شیخ بہائی کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، جو بالکل بنیادی جگہ ہے جہاں حرم موجود ہے. دروازے بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں، جو پرانے دروازے آج بھی ان کے آثار باقی ہیں، اور میوزیم میں بھی وہ دروازے لگے ہوئے ہیں، وہ دیواروں کے ٹکڑے وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ نقشہ بھی لگا ہوا ہے جو شیخ بھائی نے بنایا تھا. قبر وہیں موجود ہے، مولا کے رواق میں موجود ہے. ان کے شعر بھی وہیں لکھے ہوئے ہیں. اگر ناراض نہ ہو رہے ہو تو وہ بھی آپ کے حوالے کر. مجھے آیت تک واپس آنا ہے. انہوں نے کہا جہاں کفش برداری ہے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، نالین اتاری جاتی ہے، وہاں دروازے پہ ان کے مصرے لکھے ہوئے ہیں. اور میں آنکھ سے دیکھ کے آپ کے حوالے، اب مشہور ہو گئے، تصویروں میں بھی آ گئے، لکھے ہوئے ہیں، حرم سے چھپ بھی چکے ہیں. این کفش کنس درگاہ عرش عظیم، این کفش کنس طور موسیٰ کلیم. علی کو ماننے کا فیض یہ میں فارسی میں مصر پڑھ رہا ہوں. ای کفش کنس درگاہ عرش عظیم، ای کفش کنس طور موسیٰ کلیم، ای وادی مقدس است وخلن علیکا، ای باب خدا است فسجد للتعظیم. میں ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک فیصلہ کر لیجئے. شیخ بہائی جیسا عالم، یا یہ فیصلہ کر دیجئے کہ کبھی کبھی علماء بھی اشعار میں مبالغہ کرتے ہیں، یا خلاف عقیدہ شعر کہتے ہیں، تو عقیدے کی اساسی چلی جائے گی. اگر ایسے علماء چلے گئے تو پھر رہ کے گیا ہے مذہب میں. اس کا مطلب عین عقیدہ ہے. شیخ بہائی کہہ رہے ہیں فقیہ ہے، عالم ہے، مجتہد ہے. شیخ بہائی جیسا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوتے اتارنے کی جگہ نہیں ہے، درگاہ عرش عظیم. غور سے دیکھو، اس فرش پہ عرش اتر آیا ہے.
اگلا مصرع آپ کے حوالے، ای وادی مقدس است ای کفش کن استور موسیٰ کلیم. تم کیا سمجھ رہے ہو یہ نالین اتارنے کی جگہ ہے؟ اگر میری نظر سے دیکھو یہی تو مقام ہے جہاں موسیٰ نے طور پہ تجلی دیکھی ہے. شیخ بھائی کہہ رہے ہیں توجہ، ای وادی مقدس، حضرت موسیٰ سے کہا نہیں تھا وادی میں، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. موسیٰ انکا بوادی المقدس طوا، تم وادی مقدس میں ہو، اپنی نالین اتار دو. کہاں ہے؟ کفش برداری پہ شعر لکھا ہوا ہے، جہاں مولا کے عزادار، مولا کے ظاہر نالین اتار کے جمع کراتے ہیں. انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ نالین اتارنے کی جگہ ایسے ہی بنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ تم وادی مقدس میں ہو، نالین اتارو، فاسجدوا للتعظیم. ارے یہاں تعظیماً سجدہ کرو، یہ رضا کا نہیں اللہ کا دروازہ. جب چاروں علی برابر ہیں تو جیسے مشہد میں سجدہ خدا کے دروازے پہ ہے، نجف میں سجدہ بھی تو یہی ہوگا. چہرے بتا رہے میرا جملہ پہنچ گیا ہے. توجہ کیجئے گا، آپ کے کھلتے ہوئے چہرے بتا، توجہ کیجئے گا. دیکھیے میں نے روکا آپ کو کس منزل پہ تھا، دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے اور مجھے بہت تیزی سے مطالب کو آپ کے حوالے کرنا ہے. اللہ نے یہ نام دہرائی کیوں؟ تو کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. جس نے قرآن میں ایسی ایسی بلیغ آیتیں رکھی ہیں کہ وہ نئے نام نہیں رکھ سکتا. تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ باقاعدہ کئی تقریروں کا موضوع ہے کہ ہر دور کے علی نے علی مرتضیٰ کی زندگی کی کچھ پہلوؤں کو ان کی وضاحت کی ہے. میں نے آیت شب ہجرت بے مقصد نہیں پڑھی. سبھی کہتا ہے، اور صاحب عیون المعجزات علامہ حسین بن عبد الوہاب جو اشرف مجالس میں موجود تھا، میں نے کتاب وہاں دکھائی بھی تھی، صاحب عیون المعجزات 1000 برس پرانی کتاب ہے مکتب تشیع کی معجزات کی. اور بہت بڑے عالم علامہ حسین بن عبد الوہاب، علامہ ہاشم بارانی نے بھی مدینۃ الماجز میں لکھا، صاحب اثبات الہدات شیخ الرعاملی نے بھی لکھا، صاحب توالی الانوار علامہ مہدی موسوی تنکابنی نے لکھا، اور صاحب صحیفۃ الابرار علامہ مامقانی نے بھی لکھا. اور میرا خیال ہے پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے کافی ہونے چاہیے. توجہ کیجئے گا، سبھی خادم مامون کا، لیکن دل میں ولائے رضا رکھتا ہے. گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ دل میں ولائے امام رضا رکھتا ہے. کہتا ہے ایک دن ہرسمہ ابن آیون مولا کے صحابی ہے، اور آپ نے نام سنا ہوا ہے تقریروں میں حدیثوں میں بھی کتابوں میں بھی. ہرسمہ کہتے ہیں میں ایک دن سبی سے ملا اور سبی نے مجھ سے کہا ہرسمہ کیا میں تمہیں علی رضا کا ایسا معجزہ سناؤں کہ تمہارے دل میں ولایت کا نور اور بڑھ جائے؟ میرا خیال ہے دل نہیں چاہ رہا. ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ پتہ چلے آپ میرے ہم سفر ہیں. پروردگار یہ جوانوں کی جوانی ہے، بزرگوں کا سایہ رکھ کے توجہ کرتے رہیے گا. کہتے ہیں کہ سبی نے مجھ سے کہا کہ ایسا معجزہ سناؤ جس سے تمہارے دل میں ولایت کا نور اور روشن تر ہو جائے. کہنے لگا سناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ کسی کو میری زندگی تک نہ سنانا. ہرسمہ کہتا ہے میں نے پوچھا. سبی نے کہا میں مامون کے غلاموں میں سے غلام ہوں. بڑی میری تمہید آپ کے ذہنوں میں ہے. علی بستر رسالت پہ سوئیں اور مرضیہ خریدیں. ہر علی کی زندگی پہلے علی کی زندگی کی وضاحت ہے. توجہ کیجئے گا. تو کہتا ہے کہ مامون نے رات کے آخری پہر میں ہمیں بلایا اور رات گئے. جب ہم گئے ہیں قصر مامون میں تو اتنی روشنیاں اور اتنے دیے اور موم بتیاں جل رہی تھیں کہ رات میں دن کا گمان ہوتا تھا، دن کا شبہ ہوتا تھا. بہت سارے غلام اور کھڑے ہوئے تھے اور مامون مجھ پہ بھروسہ کرتا تھا. یہ جانتا نہیں تھا کہ میرے دل میں ولایہ علی رضا ہے. کہتا میں آ گیا اور بہت سارے غلام سامنے کچھ تلواریں رکھی ہوئی تھی زہر میں بجھی ہوئی. بڑی توجہ رہے، زہر میں بجھی ہوئی تلواریں رکھی. اس نے ایک غلام کو فردن بلایا اور میری طرف دیکھتے رہیے گا. سب سے عہد و پیما لیا اور کہا دیکھو تم نے عہد شکنی کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر تم عہد پہ ثابت رہے تو ہم تمہیں 10 تھیلیاں دیناروں کی درہموں کی عطا کریں گے. اور ایک تھیلی 1000 دینار کی ہوتی تھی، اور 10 جاگیریں بھی عطا کریں گے، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں نوازتا رہوں گا. لیکن اس عہد کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا. بڑی توجہ ہے. عہد کیا گیا کہ امیر جو تم کہو کہ سر منہ بھی اس سے لغزش نہیں ہوگی. کہنے لگے تلواریں اٹھاؤ
اور علی رضا مہمان تھے. تو ایسے میں یہ تلواریں اٹھا کر رات کے پہرے میں حملہ کرو اور جس عالم میں بھی علی رضا کو پاؤ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑنا. توجہ رہے, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. تلواریں لے کے علی رضا پہ ٹوٹ پڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کے گوشت و خون کو آپس میں ملا دینا, اور جب مار چکو, قتل کر چکو اور دل بھر جائے تو بستر کو ان پہ الٹ دینا اور اپنی تلواروں کا خون بستر سے صاف کر کے پھر میرے پاس آ جانا, میں تمہاری قدر کروں گا. سبھی کہتا ہے میں اندر سے لرزنے لگا, میرے دل میرے ٹخنوں میں آ گیا, میری عقل پرواز کر گئی, تارا لبی وتاشا عقلی, عقل ضائع ہو گئی اور میں مولا کی بارگاہ میں چلا. تلوار میرے ہاتھ میں تھی, میں نے عہد کر لیا تھا کہ مجھے پرزے پرزے کر دے, میں مولا پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. میں نے رستے میں تلوار کو پھینک دیا. ایسے میں غلام چلے, فرزند رسول بستر پہ تھے, انہوں نے تلواروں پہ تلواریں ماری اور ایسے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بستر کو الٹ دیا اور اب واپس آئے. ایسے میں مامون نے کہا کہ اب دیکھو کسی سے ذکر نہ کرنا, آخرت تو تم اپنی خراب کر چکے ہو فرزند رسول کو قتل کر کے, اب دنیا بھی خراب کر لو گے, میں تمہیں قتل کر دوں گا, انعام سے محروم کر دوں گا. صبح ہوئی, امامہ کھول کے گلے میں ڈالا, پرسہ لینے کے لیے بیٹھ گیا. جملہ آ رہا ہے اور یقیناً علی والے جملے کی قدر کریں گے. کہتا ہے میں نے سبھی کو بھیجا, جاؤ دیکھ کے آؤ علی رضا کا کیا عالم ہے. سبھی کہتا ہے میں چلا, موڑ رہا تھا کمرے کا, اس حجرے کا, تو مجھے تسبیح کی آواز آنے لگی. اب جو کھوئے ہوئے حیرت میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا. تسبیح کی آواز آنے لگی, میں اس آواز کو پہچانتا تھا. میں جیسے ہی داخل ہوا, علی رضا مصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ رات کو تلواروں کو مارا ہے, مولا کرتا پہنے ہوئے تھے. میں نے نشانوں کو پرکھنے کے لیے کہا مولا کیا مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائیں گے؟ فرزند رسول مسکرائے اور مسکرا کے اپنا کرتا اتارا تو میں نے بدن کو دیکھا کہ بدن بالکل صحیح و سالم تھا. مولا نے دوسرا کرتا آویزہ کیا اور ایسے میں قمیض کو لے کے چلا. حاکم کے پاس آیا, وہ بہت خوش تھا, بظاہر غمگین بنا بیٹھا تھا, مولا کا پرسہ لے رہا تھا. جملہ آپ کے حوالے میں نے آ کے کان میں کہا, وہ زندہ بیٹھے ہوئے. اب جو چلا لرزتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا, سامنے سے علی رضا آ رہے تھے اور آیت پڑھتے ہوئے آ رہے تھے, سورہ مبارکہ نور کی آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. مولا کہہ رہے تھے یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں گے. خدا کے لیے جملہ آپ کے حوالے, میں نتیجہ دے رہا بھائی. وجہ کیا ہے, یہ واقعہ کیوں ہوا؟ بتانا تھا. اگر شب ہجرت علی پہ تلواریں چل بھی جاتی تو یہی ہوتا. یہ کتنی بلند صلوات بھی تو پڑھیے, پتہ چلے آپ بیدار ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ, ایک علی کی زندگی نے بتایا اگر شب ہجرت علی مرتضیٰ پہ تلواریں چل بھی جاتی تو یہی ہونا تھا. کیوں؟ مرضیاں جو یہاں تھیں. جائیے تلاش کیجئے, وقت ہوتا تو بہت کچھ عرض کرنا تھا لیکن اب تقریر اس رخ سے آغاز ہو چکا ہے. آنے والے نے سوال کیا, میرے اور آپ کے نبی امام محمد تقی جواد علیہ السلام, کہ مولا آپ کے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ اور اب جو جملہ کہہ رہا ہوں شاید یہ تصور کسی ذہن میں ہو کہ یہ شیعہ روایت ہے. یہ شیعہ روایت نہیں ہے. خواجہ محمد پارسا نے, فارسی کی مشہور زمانہ کتاب ہے ان کی خلافت و امامت کے موضوع پر, فصل الخطاب, اس پہ انہوں نے یہ جملہ نقل کیا امام کا. شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی. اپنے مسلک سے حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ کہیں یہ نہ کہے کوئی کہ محبت میں بڑھا دیا, تو غیر لکھ رہا ہے. توجہ کیجیے گا. آیا اور آگے کہنے لگا فرزند رسول آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا تھا؟ مولا کا لقب رضا ہے, نام تو علی ہے, کہ رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہنے لگے پہلے یہ بتا, وہی جملہ کہا جو تفسیر کے موقع پہ کہا تھا, پہلے یہ بتا لوگ کیا سمجھتے ہیں. کہنے لگے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مامون ان کی ولی عہدی پہ راضی تھا اس لیے رضا کہا جاتا ہے. مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کذبوا اللہ, اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا مولا پھر آپ کے بابا کو رضا کہا کیوں جاتا ہے؟ ساری تمہید آپ کے حوالے اور جملہ آپ کے حوالے. مسکرا کے کہنے لگے کیونکہ میرے بابا عرش پہ اللہ کی رضا تھے, زمین پہ مصطفیٰ کی رضا تھا.
جو خود رضائے الہی ہے، تو پروردگار نے رضاؤں کا پیکر وجود علی کے ساتھ جمع کر کے، یہ علامہ مروج الاسلام کا جملہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا، کہ میرے بابا فرش پہ رضائے مصطفیٰ، عرش پہ رضائے الہی. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، صاحب مدینۃ الماجز نے لکھا، تقریر ختم ہو رہی ہے، کہ جب سے علی رضا ولی عہد بنے ہیں تو بارشیں ہونا بند ہو گئی. جب سے مولا کو ولی عہدی دی گئی بارشیں ہونا بند ہو گئی. تو مامون اپنی عزت کی خاطر، دیکھیے میں کم از کم ذاتی طور پہ، مجھے معاف فرمائیں گے میرے بزرگ، ان کوتاہ بینوں میں نہیں ہوں جو بادشاہ کی مصلحت کو دیکھ کے دل میں سافٹ کارنر پیدا کرے دشمن اہل بیت کے لیے. اب جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں میرا جملہ یاد ہوگا، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا. اگر کہیں کوئی دشمن، دیکھیے یہ کون سا دور ہے، یہ عباسی دور ہے. اب میں کیا کروں کہ ایک ایک چیز کی وضاحت کے لیے وقت نہیں ہے. عباسی خلفاء، ہر حکومت کا کوئی منشور ہوتا ہے، تو یہ کہہ کے آئے تھے بنو امیہ سے حکومت لے کے کہ ہم اہل بیت کو ان کا حق دلوائیں گے. ٹھیک، توجہ کیجئے گا، میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں. کہہ کے یہ آئے تھے ہم اہل بیت کا حق انہیں واپس دلوائیں گے، اہل رسول کو واپس دلوائیں گے. لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد بھی ہے اور قول معصوم بھی ہے کہ جتنا ظلم، جتنی حق تلفی اہل بیت کی بنو عباس نے کی، اتنی بنو امیہ نے نہیں کی. دعویٰ کیا تھا؟ اہل بیت کو حکومت دلوائیں گے، طاقت دلوائیں گے. حکومت مل گئی تو کہنے لگے ہمیں اہل بیت کی حکومت سمجھ میں نہیں آتی. میں مثال دیتا ہوں تاکہ قریب ہو. حضرت زیدی صاحب کی شہرت ہوئی تقریر کی فضیلت اہل بیت، عزاداری، شاعر دینیاں پڑھنے پر. مشہور ہو گئے تو کراچی سے باہر جانے لگے، حیدرآباد تک چلے گئے، حیدرآباد سے آگے گئے تو پنجاب تک چلے گئے، پنجاب سے آگے کے پی تک اور بلوچستان تک چلے گئے. سارے پاکستان میں شہرت ہونے لگے. کس وجہ سے؟ ذکر اہل بیت کی وجہ سے، فضائل علی کی وجہ سے، عزاداری حسین کی وجہ سے. پھر ملک سے باہر بھی جانے لگے اور برطانیہ بھی جانے لگے اور دیگر ملکوں میں بھی جانے لگے. جب مشہور ہو گئے اور عزت علی کی وجہ سے پائی، عزاداری کی وجہ سے پائی، تو اب ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگے بھیا مجھے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، مجھے خیبر خندق سمجھ میں نہیں آتی، مجھے حسین کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو پتا چلا آج بھی ممبر پہ عباسی موجود ہیں. مجلس ختم ہو گئی. مجھے نہیں پتا آپ داد کیوں دے رہے ہیں، میں بنو عباس کی گفتگو کر رہا ہوں. تو جس وجہ سے عزت ملی تھی وہ تو اہل بیت تھے، مگر جب اقتدار ملا تو اہل بیت کو بھول گئے. تو یہ بنو عباس، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی کتابیں تاریخ اس بات پہ شاہد ہیں کہ نعرہ اور منشور یہی تھا کہ اہل بیت کو حکومت دلوانی ہے، اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ایسے میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے فیصلے کو بچانے کے لیے مولا کے پاس آیا اور کہنے لگے فرزند رسول دعا استسقا فرمائیے. دعا استسقا یعنی بارش کی دعا، آپ دعا فرمائیں گے بارش ہو جائے گی. کہنے لگے اچھا آج جمعہ ہے، سوموار کو دعا کروں گا. کہ فرزند رسول سوموار کو بارش نہیں ہو رہی ہے. کہ خواب میں مجھے رسول نے آ کے کہا ہے کہ سوموار تک دعا نہ کرانا. میرے جد نے مجھے آ کے کہا ہے سوموار تک دعا نہ کرانا، اور لوگوں سے یہ خواب ہمارا بیان کر دو کہ مصطفیٰ نے، اللہ کے نبی نے مجھے آ کے کہا ہے. اور تقریر بالکل آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، لیکن اس پیغام کا پہنچنا بہت ضروری ہے. واقعے کا ایک ٹکڑا آپ کا سنا ہوا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اسی تفصیل اور تمہید کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے. تو مولا نے سوموار کے دن باہر آئے، واقعہ بہت تفصیلی ہے. ممبر لگا صحرا میں. دوسری بار ہے جب کسی بیان میں ایک علی کے لیے ممبر لگا ہے. پتہ نہیں تھک گئے ہیں آپ یا کوئی اور بات. ممبر لگا، میں ہوتا تو کہتا غدیر کا منظر دہرایا جا رہا ہے. کتنے ہی لوگ ممبر پہ دوبارہ علی کو دیکھ کے مر گئے ہوں گے. علی رضا، یہ جملہ آپ کی توجہات کو چہرے کی مسکراہٹ کی زیارت کے لیے کہا. مولا ممبر پر آئے اور دعا کی. وہ دعا کے فقرے تمام کتابوں میں موجود ہیں، میں حوالے آپ کو دے چکا. مولا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ پالنے والے تجھے اس منزلت اور فضیلت کا واسطہ جو تو نے ہمیں عطا کی ہے. توجہ، اگلا جملہ بہت اہم. تجھے اس فضیلت اور منزلت کا واسطہ جو تو نے ہمیں، اور جس کے وسیلے سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اب وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں، آپ کے حوالے. پالنے والے انہیں وہ عزت دکھا جو تیری نگاہوں میں ہمارے محمد کی. بارش برسا، اور ایسی بارش جو کافی ہو وافی ہو. لیکن مالک تب برسانا جب یہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. توجہ،
بس یہ کہنا تھا. تو راوی کہتا ہے دائیں بائیں سے جہاں آسمان صاف تھا مطلع بالکل بادلوں سے ڈھک گیا اور ایک بہت سیاہ بادل آیا تو لوگ گھبرائے اور گھبرا کے دائیں بائیں چلے. تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ تمہارے لیے نہیں آیا, یہ اس شہر میں جائے گا. جو بادلوں کی حرکت پہچانتا ہو وہی امام ہوتا ہے. گھبراؤ نہیں. اب توجہ, بہت تیزی سے مجھے گفتگو کا کامل کرنا ہے. ایک اور بادل آیا, پھر لوگ گھبرا کے چلے کہ ہم بارش برسنے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں. مولا نے کہا نہیں, یہ کسی اور جگہ کے لیے آیا. تیسرا بادل آیا اور ایک مرتبہ زوردار بجلی کڑکی, قریب تھا کہ بادل برسے. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ, جب گھروں کو پہنچو گے پھر بارش ہوگی. توجہ, اسی کو امام ضامن کہتے ہیں. توجہ رہے, اسی کو امام ضامن کہتے ہیں. کہ ہم ضامن ہیں, جب تک تم گھر نہیں جاؤ گے بارش نہیں ہوگی. سب گھروں کو چلے گئے, ایسی بارش ہوئی, سارے نالے, ساری ندیاں, سارے گڑھے بھر گئے, بارش ہو چکی. ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں فرزند رسول کا مقام بلند ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے, مامون کے کچھ رشتہ داروں نے آ کے کہا کہ مامون بھلا اپنی حکومت کے ساتھ کوئی بادشاہ ایسے کرتا ہے؟ تم نے اولاد علی کو دوبارہ مسند دے دی ہے اور یہ خلافت کو ہم سے چھین کر دوبارہ وہیں لے جائیں گے جہاں تک خلافت کا حق. کہنے لگے تو میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں. یہ مامون کے جملے موجود ہیں. یہ لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں, ہمارے ولی عہد ہو جائیں گے تو ہماری طرف بلائیں گے. تو ہم چاہتے تھے کہ اپنے ساتھ رکھ کے ان کی منزلت کو کم کریں. کہنے لگے اگر آپ مجھے اجازت دیتے یہ تو کوئی بات ہی نہیں, میں تو آپ کے احترام میں خاموش ہوں. آپ بلا لیجئے سارے عمراء کو, وزراء کو, علماء کو بلا لیجئے اور علی رضا کو بھی بلا لیجئے. آپ دیکھیے کہ میں ان کے مقام کو کیسے کم کرتا ہوں, کیسے ان کی عظمت کو گھٹاتا ہوں. نعوذ باللہ. مجمع لگ گیا, حضرت تشریف لے آئے. کہنے لگا فرزند رسول, امیر المومنین نے آپ کو کتنی عزت دی ہے اور ان کے سبب سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے سبب سے آپ کو عزت ملی ہے, اور لوگ آپ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی دعا سے بارش ہو گئی. بھئی بارش کا تو وقت مقرر تھا, کوئی بھی دعا کرتا بارش ہو جاتی. آپ نے دیکھا معجزوں کی انکار کی روش کتنی پرانی ہے. ساتھ ساتھ یہ پیغام اور کچھ چیزوں کے جواب بر وقت اور بر محل ہو جانے ضروری ہیں. اب توجہ کیجئے گا کہ معجزوں کے انکار کی روش کتنی پرانی ہے. کیا فرزند رسول کوئی بھی کرتا دعا تو نعوذ باللہ آپ کا کیا کمال ہے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے وہ معجزہ دکھایا ہے جیسے ابراہیم نے قیمہ بنا کے پرندوں کو زندہ کیا تھا. دعا ہی تو کی ہے, کوئی بھی دعا کرتا. توجہ, کوئی بھی دعا کرتا بارش ہو جاتی. جملہ سنیے, آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے اور آپ نعوذ باللہ آپ کو ان لوگوں کی بےخونی کرنی چاہیے, انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ معجزات دکھاتے ہیں, حالانکہ فضیلت تو امیر المومنین کی ہے. مسکرا کے کہنے لگے اس کا تاریخی جملہ آپ کے حوالے, جائیں اور تحقیق کریں اس جملے پہ. مولا کے اس جملے میں بڑی بلاغت اور تاریخ بند ہے. مسکرا کے کہنے لگے اس کا مجھے ولی عہد بنانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے مصر کے بادشاہ نے یوسف کو بنایا. ہو گئی مجلس. توجہ, اس کا آخری جملہ ہے تقریر کا, اس کا مجھے ولی عہد, وقت نہیں ہے کہ میں اس واقعے کی تفصیل میں جاؤں, اس کا مجھے ولی عہد بنانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے عزیز مصر نے یوسف کو مصر کی عمارت دی ہے. اللہ کا فرزند رسول یہ سوء ادب ہے, آپ سوء ادب کر رہے ہیں. آپ نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا نعوذ باللہ, آپ نے کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں دکھایا ہے, آپ نے کوئی ابراہیم کی طرح قیمہ نہیں بنایا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے اور آپ جلدی سے پہنچ جائیں گے. اگر آپ اتنے ہی با کرامت ہیں, یہ جو قالین پہ شیروں کی تصویر ہے, اللہ جانے جو اب بھی خاموش ہے وہ بولتا کب ہے. یہ جو قالین پہ شیروں کی تصویر ہے اسے اشارہ کریں کہ مجھے کھا جائے. مولا نے اشارہ کیا, جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں. شیر باہر آئے, بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ایک مرتبہ شیر رکے. مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں. جب رکے تو رک کے کہا فرزند رسول کیا مامون کو بھی اس کے ساتھ پہنچا دیں. آگے صاحب یہ نعرہ ویسے لگ رہا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. سب مل کے مولا کا نام لے لیجئے.
مولا آپ کی بیدار سماعتوں کو سلامت رکھے، نظرداروں کو ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ مولا آپ کو نظر بد سے، ہر وبا سے، خصوصاً تیزی سے پھیلتی ہوئی بدعقیدگی کی وبا سے محفوظ رکھے۔ توجہ کیجئے گا، تقریر ختم ہو رہی ہے، آخری جملہ ہے، شعر رکے کہ فرزند رسول اجازت دیجئے مامون کو بھی اسی کے پاس جہاں اس کا حاجب گیا وہاں پہنچا دے۔ مولا نے کہا صبر کرو، مامون کو غشا گیا تھا، پانی چھڑکا گیا، مامون اٹھا، اسی جملے کے لیے سالی تقریر کی، اور اگر یہ جملہ نہ پہنچا تو شاید تقریر ہی نہ پہنچے۔ پلٹ کے شعر رکے اور ایک مرتبہ جیسے شعر رکے مولا نے مامون کو اٹھنے کا سہارا دیا، پانی چھڑکا گیا، مامون اٹھا، ایک مرتبہ اٹھا، اب دیکھتے میں اتر رہیے گا، ممبر سے اترا اور پلٹ کے کہنے لگا سرکار ممبر آپ کے بابا کا ہے، میرے بابا کا نہیں۔ آپ نے دیکھا برسوں گزر گئے، قول نہیں بدلا۔ ارے رضا نے تو کہا بھی نہیں تھا اتر میرے باپ کے ممبر سے۔ علی مولا، علی مولا، کہنے لگا فرزند رسول حکومت تو آپ کا حق ہے، اقتدار تو آپ کا حق ہے۔ مسکرائے اور تقریر ختم ہو گئی۔ کہنے لگے اگر مجھے اقتدار چاہیے ہوتا تجھے کیا لگتا ہے میں تجھ سے طلب کرتا؟ جو قائلینوں کی تصویر کو زندہ کرنے پہ قادر ہے وہ کس کس شے پہ قادر ہے؟ لیکن جب تقدیر اور مشیت الہی ہو تو کہا فرزند رسول یہ انگور کھائیے، یہ میں نے آپ کے لیے منگائے ہیں۔ کہا مجھے باز رکھ، میں نے جنت کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے، میں نے جنت کے انگور، اس سے لذیذ انگور کھائے ہیں۔ کہا فرزند رسول آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ تلوار کو کھینچ کے سامنے رکھا اور کہا فرزند رسول کھائیے۔ کہاں سے لایا گیا؟ مدینے سے بلایا گیا۔ امام کی زیارت میں جملہ ہے السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ جانتے ہیں یہ کون سا غریب ہے؟ بے وطن امام، جہاں جو معصوم دفن ہے نا ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ بقیہ میں 4 امام ہیں، نجف میں علی کے ساتھ آدم و نوح دفن ہے، کربلا میں حسین غربت میں مارے گئے مگر اکبر و عباس موجود ہیں، کاظمین میں بھی 2 امامتیں ہیں مگر اکیلے علی رضا ہے جو مدینے سے بہت دور ہے۔ آپ کا یہی امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتا تھا پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ اہل بیت کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے۔ میں جانتا ہوں مسلسل 40-45 دنوں سے رو رہے ہیں آپ، روتے روتے تھک بھی گئے ہوں گے، لیکن یہ سوچ کے رو لیجئے وہ ماں آج بھی اپنا آنچل پھیلا کے کہہ رہی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ روزانہ 2 بیویوں کو پرسہ دیتے ہیں آپ، ایک بقیہ سے چل کے آتی ہے، ایک شام سے چل کے آتی ہے۔ عزادارو آج میری ماؤں بہنوں میں ایک اور بیوی آئی ہوئی ہے جو قم سے چل کے آئی ہے۔ اے فاطمہ معصومہ آپ کے بھائی کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی بڑی مصیبت ہے، اس وقت پہنچی ہیں خراسان جب کالے پرچم لہرائے جا چکے، بھائی کے آنے کی خبر، بھائی کے مرنے کی خبر ملی، مگر بی بی ایک بہن ایسی بھی ہے جس نے 70 قدموں سے بھائی کے گلے پہ چھری چلتے دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ یہ فرش عزا امام رضا کا بچھایا ہوا ہے، دیبل کو ممبر پہ بٹھاتے، خود زمین پہ بیٹھ جاتے، روح کے کہتے دیبل مجھے میرے جد کا مرثیہ سنا دے۔ دیبل نے ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا،
کا آیات والے گھر اجڑ گئے، وہی کا گھر ویران ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ شعر کہا ہے فاطمہ زہرا آؤ تمہارے چمن کے سارے پھول بکھر گئے، دیکھو علی مرتضی نجف میں ہے، دیکھو حسین کربلا میں سو رہے ہیں، عباس و علی اکبر و قاسم ساتھ ہیں، دیکھو اے بی بی بقیہ آباد ہو گیا۔ ہاں بی بی ایک قبر کاظمین میں بنی ہے جس پہ مسلسل رحمتیں ہو رہی ہیں۔ یہ شعر پڑھنا تھا دیوبل کا، علی رضا نے روک دیا کہ دیوبل ہم تیرے مرثیے میں اضافہ کیے دیتے ہیں، کہ کہیے مولا، کہا وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا لَهَا مِن مُصِیبہ، ایک غریب کی قبر توس میں بنے گی، کہ مولا وہ کون ہے، کہ ہماری قبر ہے۔ جب چلے تھے نا تو 18 بہنیں تھیں علی رضا کی، بیویوں نے 2 رویا قطار بنا لی، اور جب چلنے لگے کوئی بازو سے لپٹ گئی، کوئی بہن کمر کے پٹکے سے لپٹ گئی۔ کوئی منظر یاد آ رہا ہے جب اکبر خیمے سے چلے تو بیویوں نے اکبر کو گھیر لیا کہ اکبر ہماری غربت پر رحم تھا۔ ہاں ایک فاطمہ کو علی اکبر چھوڑ کے گئے تھے، ایک فاطمہ کو علی رضا چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہوں گا معصومہ گئی تو ہے بھائی کے جنازے تک، لیکن فاطمہ صغریٰ کیا کرے، اکبر نہ ملا، آذان کی آواز آ رہی۔ اجرکم اللہ۔ مدینے والے کہتے ہیں جب مدینے میں رہے تو مدینے تک، اور جب خراسان میں رہے ہم محرم کا چاند علی رضا کے ہوتے آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے۔ جب علی رضا کے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگے، گریے کی بلند آوازیں آنے لگے، ہم سمجھتے تھے محرم کا چاند ہو گیا۔ اور جب دسترخوان چنا جاتا، کھانا اور پانی رکھا ہوتا، پانی کے کوزے کو ہاتھ میں اٹھاتے اور رو کے کہتے قتل رسول اللہ شان، ہائے نبی کا نواسا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا جد بھوکا مارا گیا۔ ابھی تابوت آئے گا، آپ زیارت کریں گے، غریب الوطن میں اٹھا ہے یہ تابوت، غریب الوطنی میں اٹھا ہے۔ ہاں پردیس میں تابوت اٹھایا ہے، 9 برس کے تھے محمد تقی، ایسے میں ابو سلط ہروی کو وصیت کر کے چلے ہم حاکم کے دربار میں جا رہے ہیں، دیکھو اگر آتے ہوئے ہماری ابا ہمارے سر پہ ہو تو ہم سے کلام نہ کرنا، حجرے کے دروازے کو بند کر دینا، کہ مولا غسل و کفن کون کرے گا، کہ امام کو غسل و کفن صرف امام دے سکتا ہے، معصوم کو غسل و کفن صرف معصوم دے سکتا ہے، میرا بیٹا اعجاز امامت سے آئے گا۔ ابا سلط کہتے ہیں ایک مرتبہ اب جو مامون کے یہاں پہنچے اور خور میں یا انگور تناول کیے تو ایک مرتبہ رنگت زرد ہو گئی، بدن لرزنے لگا۔ اب جو امام چلے تو ظالم نے پوچھا فرزند رسول کہاں جاتے ہیں، رو کے کہا ظالم جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا۔ ابا کو سر پہ رکھا، ہو گئی مجلس، آخری 2 جملے سن لیجئے، ابا کو سر پہ رکھا، خواجہ ابا سلط نے دیکھا، ایک مرتبہ حجرے کے دروازے کو کھولا، حجرے کے دروازے کو بند کیا، آواز تسبیح آ رہی تھی۔ ابو سلط کہتا ہے میں نے دیکھا، کچھ دیر بعد آہٹ ہوئی، آواز آئی، اب جو میں نے در کو کھولا ایک کمسن بچہ باپ کے سینے پہ رخسارہ رکھے رو رہا ہے، نہ جاؤ بابا، نہ جاؤ بابا۔ میں کہوں گا محمد تقی پردیس میں باپ کا تابوت اٹھایا، مگر تابوت کو تھا، کفن کو تھا، سجاد کیا کرے، حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپ ماتم رضا۔